بدل لینا, نائی بدل لینا, محلہ بدل لینا, علاقہ بدل لینا, ہوٹل بدل لینا, جوتی کا برانڈ بدل لینا, فون بدل لینا, گھڑی بدل لینا, لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی. او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے, تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر. اور یاد رکھنا میرے بچوں, سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں, وہ شیطان ہے حضرت. یا اللہ کیوں سجدہ کراں, بابا تشائی کوئی نہیں. سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں, کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا, وہ کون ہے؟ جیلمی. وہ کون ہے؟ جیلمی. پہلا شیطان, دوجا, اور بولو تو صحیح یار, پہلا شیطان, دوجا. یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے, اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا, کو مہینے ڈیڑھ بعد نا دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا. میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا, وہ بھی پڑکتا رہتا ہے. تو کو مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی, دی پوچھل تے پیر رکھے, لو جی شاہ صاحب دی موجودگی جو میں پھر رکھ چڑھے جی. ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفدا ہے جی. چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے. کہاں غوث پاک, کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے. اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی, اتھیا ڈرایا, واستکبرا, ہویا کرنا ہے, وکانا من الکافرین, ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت. یہ کافر ہے منوس آدمی, یہ کافر ہے منوس آدمی, یہ کافر ہے منوس آدمی. دیکھو نا وہ بھاگتا ہے, ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں. اسی کہن دے ہیں او چوڑیا آ, او جیلمی آ. وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے. میں اصل چ نا مجھے بہت غصہ چڑھا, میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. جیلمی کتیا, وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں, اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے, تیری نسل گندی ہے. اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی, میں دعا کرتا ہوں, اے جی پنجواں مارن آیا, سب ڈرا میں یہ انہوں مارن کوئی نہیں تے گیا, جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جی آنا ہے, اور مارنا بھی نہیں پتر انہوں کوئی بھی. اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے, اس چوہے نو پہلے ادھی رڈوں باہر کڑنا ہے, اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر, جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے, آج بول ذرا ہیں کتا جیا نہ ہو. اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا. اچھا میرے بھائیو, آپ کی پرچیاں بھی میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں, لیکن ایک اور کرنٹ افیئر جو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی ڈسکس کر لوں اس سے پہلے کہ یہ معاملہ پرانا ہو جائے. وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ آج کل بڑے جوش میں, آپ کو پتہ ہے, پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں, اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں, جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. وہی طریقہ واردات جو اس مکتب فکر کا ہے, لوگوں کو گستاخ کہنا, اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں. تو حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے, آپ کو پتہ ہے, جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا, اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں, ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا. صوفی آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں بیچارے, اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے, لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے, ظاہر ہے جی میرے بھائی یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا, اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہے, کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا, وہ وابڈا کالونی کی مسجد کے اندر, وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہوئے. تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا, اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں, یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے. تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں, تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا, اور انہوں نے وہ لے لیا اسی دوران. چلو بندہ تھوڑی شرم حیا کرتا, بعد میں لے لیتا
کہ یار یہ وہ اصل میں وہ 5,000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا. جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں، تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں. آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی. ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں نا، تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، پلس جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے. ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا، کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا. اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا، جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی کہ یہ کیا ہوا، ہاں تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، ٹھیک ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نئی گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جام پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا. وہ اس وقت جو یہ ویڈیو آئی تھی نا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بلانا ہمیں بھی، ٹھیک ہے، اور اسے لائیو چلا. یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کوئی لانا ہے وہ لے آئیں، کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں، بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے، چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی. اور اس ویڈیو میں بھی نئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں، ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں، ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم مصباحی صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا، حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا، اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، بیٹھ کے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز میں سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن چلیں، تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں
اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا، میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں، ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں، بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگائے ہی نہیں، الزامات تو انہوں نے لگائے ہیں. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی یہ میرا نہیں ہے، تو کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی. مصباحی صاحب یہ دیکھ لیں آپ. ہاں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، پازیٹیو نہیں، نیگیٹو. ہاں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا. آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں. تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں. لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.